واقعے کا لفظ جو آیا ہے، یعنی کہ اسی لفظ کے نام پر اللہ نے اس صورت کو رکھا، مراد یہ ہے کہ قیامت واقعہ ہونی ہے۔ اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھی وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہوگا، یعنی کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی محتاجی دور ہو جائے، رزق میں وسعت ہو جائے، وہ محتاجی دنیا کی ہو یا دنیاوی ہو، جب حضور نے فرما دیا، جیسے ہم دعا مانگتے ہیں نا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہم سے دنیا کے بھی عذاب کو اٹھا دے، آخرت کے عذاب کو بھی اٹھا دے۔ تو فرمایا جو بندہ ہر رات سورۃ واقعہ کو پڑھے گا وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہوگا۔ اور اس صورت میں قیامت کے جو حالات ہیں ان کو بتایا گیا ہے بہت تفصیل کے ساتھ ہے، اور فرمایا کہ انسان جو ہیں اپنے انجام کے لحاظ سے 3 مختلف گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے۔ کتنے گروہ میں؟ 3 مختلف گروہ میں انسان اپنے انجام کے اعتبار سے تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کا ہوگا جو ایمان اور عمل صالح کے لحاظ سے اعلیٰ ترین مرتبے پر حامل ہوں گے۔ ایک نیک لوگ ہوں گے، متقی، پرہیزگار، جن کے تقوی کے چرچے ہوں اور جن کی عبادت کی ریاضت کے فرشتوں کے درمیان بھی چرچے ہوں۔ ایسے نہیں فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے جو اللہ کی یاد میں ایک ہاتھ آگے آتا ہے نا، ایک ہاتھ چلتا ہے، رب بھی اس کی طرف ایک ہاتھ چلتا ہے، ایک بلشت کو چلتا ہے، اللہ بھی ایک بلشت ہے۔ اگر وہ مجمع میں رب کو یاد کرتا ہے، اللہ اعلیٰ مجمع میں فرشتوں کے مجمع میں اس کو یاد کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک وہ گروہ جو نیک اولیاء جن کو کہا جاتا ہے، اولیاء اللہ کے نیک بندے صالح، اور دوسرا گروہ ان عام مسلمانوں کا ہوگا جنہیں نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں۔ یہ بھی خوش بختی ہے کہ محشر کا دن ہو، حساب کتاب کا دن ہو اور اللہ نامہ اعمال اس کو سیدھے ہاتھ میں دے رہا ہو۔ فرمایا یہ خوش بختی ہے، یہ اس چیز کی علامت ہوگی کہ یہ بندہ جنتی ہے، یہ بندہ جنتی ہے، اس کا نامہ اعمال اس کو سیدھے ہاتھ میں۔ فرمایا ایک گروہ وہ ہوگا، تیسرا گروہ وہ ہوگا جو کافر ہوں گے، جنہیں ان کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پھر ان 3 گروہوں کو جن حالات سے واسطے پیش آئیں گے اس کی ایک جھلک یہ بھی ہے کہ اس کے بعد انسان خود اس کے اپنے وجود کے اندر اپنی نعمتوں کی طرف توجہ کرے گا، اور جب توجہ کرے گا نا تو جو ہوں گے نیک وہ تو اس وقت بھی کہیں گے الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ایک بندہ تھا جب کبھی اس کو کوئی پریشانی آتی نا وہ ہر بات پہ کہتا یا اللہ اس میں بھی تیرا بھلا ہے، اس میں بھی تیرا بھلا ہے، اس میں بھی تو بہتر ہے، اس میں بھی تو بہتر ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جو اس کا ذریعہ معاش تھا نا، ایک آدھی بکری اس کے پاس تھی، ایک دن وہ بھی مر گئی۔ آپ کو کہتا ہے کہ یا اللہ اس میں بھی تیرا شکر ہے، اس میں بھی بہتری ہے۔ اور لوگوں نے کہا کتنا تو عجیب بندہ ہے، کتنا عجیب بندہ، ہر بات پہ کہتا ہے بہتر بہتر۔ آپ کہاں سے کھائے گا؟ یہ تیرا ذریعہ معاش تھا، یہ کھانے کا ایک تیرا بنا ہوا تھا، لالچ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ تو اس بندے نے کہا کہ اس میں بھی اللہ کی بہتری ہے۔ اس نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ یہ جملے بولتا گیا۔ فرمایا ایک وقت وہ آیا کہ لوگ اس کے دروازے پہ ہاتھ پھیلایا کرتے تھے کہ ہمیں بھی کچھ دے دے، یعنی کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، بہتری کی طرف لے جانا۔ اور فرمایا کہ اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے ایک شکر والا جو ہے نا لفظ، جو نیک لوگ ہوں گے وہ قیامت والے دن بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کے انجام کا ذکر کیا کہ اس وقت وہ جو ہیں بھٹکے مارے پھریں گے، کبھی اس در کبھی اس در، اور کبھی پریشانی کے عالم اس کو پکڑیں گے، کہیں گے ہماری بخشش کروا، کبھی اس کو پکڑیں گے۔ اور وہ کوئی اپنے اس وقت کے علماء کے پاس جائیں گے کہ آپ تو ہمارے زمانے میں تھے، آپ تو ہمیں جانتے ہیں نا، آج ہمارا نامہ مال ہمارے الٹے ہاتھ میں دیا گیا ہے، آپ تو جانتے ہیں نا۔ تو اس وقت وہ بھی علماء بھی یہ ان سے روگردانی کر لیں گے، منہ پھیر لیں گے، اور نیک لوگ جو ہوں گے اللہ کے وہ بھی منہ پھیر لیں گے۔ اس صورت میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد 28ویں پارے میں سورۃ حشر کو بیان کیا گیا جی، آداب مصطفیٰ سکھائے گئے کہ کس طرح، اور آخر میں جا کر اس کے پارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نازل ہونے کا فرمایا کہ اگر قرآن کو پتھروں پر نازل کر دیا جاتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر پتھروں پر
قرآن کو نازل کر دیا جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتے، سوا بن جاتا۔ اور فرمایا یہ تو اللہ نے وصف دیا ہے نا اس مومن کو کہ اللہ نے اس کے سینوں پر اتارا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو سب سے اعلیٰ ہے انسانیت میں بھی اور پتھروں میں سے بھی، ہر لحاظ سے بھی جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہو، اور جن کے سامنے پتھر بھی جھکتے ہوں، سلامی کرتے ہوں، فرمایا اس ذات کے سینے پر اللہ نے قرآن کو اتار کر یہ ثابت کر دیا کہ میرا نبی سب سے اعلیٰ و افضل ہے، سب سے افضل ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات کا بھی اس میں ذکر ہے جی، سورۃ صافات کا، سورۃ صافات میں بھی قیامت کا ذکر ہے، اور سورۃ الحجرات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا ذکر ہے جی، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ کس انداز سے منافقین کے ساتھ طریقہ کار اپنایا کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا منافقین کے ساتھ جو عمل ہوا کرتا تھا وہ کیسا تھا، اس کے بارے میں۔ اور اس کے بعد 29ویں پارے میں سب سے پہلے سورۃ ملک کا ذکر ہے۔ سورۃ ملک کی جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے جی ملک، اور اس کا مطلب ہے بادشاہی، اور فرمایا سدا بادشاہی جو رہنی ہے نا، سدا بادشاہی جو قائم رہے گی، دائم رہے گی، ہمیشہ رہے گی، وہ صرف اللہ کی ہے۔ کس کی ہے جی؟ اللہ کی، اللہ کی ذات کی سدا بادشاہی رہنی ہے۔ ساری بادشاہیاں ختم، سارے حکمران، سارے شہنشاہ، سارے سلاطین کے سلطان سب ختم، فرمایا ایک بادشاہ رہے گا، وہ ہے اللہ کی ذات۔ اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اس سورہ ملک کی فضیلت بھی ہے، آپ کو پہلے بھی میں بتائی تھی کہ فرمایا جو بندہ تلاوت کرتا ہے نا صبح سے لے کر شام تک، صبح تلاوت کرے شام تک، اگر اس دوران میں اس کو موت آ جائے تو اللہ اس کا نام شہیدوں میں لکھ دیتا ہے۔ اگر رات کو صبح تک، رات کو تلاوت کرے صبح تک، تو فرمایا اس دوران اگر وہ شہید ہو جائے تو بروز قیامت یہ سورۃ ملک اس کی سفارش کرے گی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ مجھے سنا کرتا تھا، اس کی بخشش فرما دے، اس کو معاف فرما دے۔ اس میں اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بہت سی بے شمار نشانیوں کا ذکر ہے، اور ان نشانیوں کے بعد اس میں 29 پارے میں سورۃ قلم کا ذکر ہے جی۔ سورۃ قلم، سورۃ قلم کے شروع میں اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے۔ کس قلم کی قسم کھائی ہے؟ فرمایا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر کبیر عربی کی ہے، تو جب فرماتے نا کہ قسم قسم کا ذکر آتا ہے تو فرمایا ہمارا کہیں اور ذہن جاتا ہی نہیں کہ اللہ کس کے قسم، اور فرمایا یہ قلم ہے، اور وہ قلم کون سا ہے جو لوح محفوظ والا ہے۔ یہ قلم کون سا ہے جی؟ لوح محفوظ والا، جس کے ساتھ اللہ نے وہ تختی لکھ دی ہے نا، اس قلم کی اللہ قسم اٹھاتا ہے۔ اور فرمایا کیوں قسم اٹھاتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے کہ جس قلم سے نا تختی لکھی جا رہی تھی نا، جس قلم سے کائنات کا مقدر لکھے جا رہے تھے، جس قلم سے جو ہے وہ لوگوں کی زندگی اور موت کا سوال کیا جا رہا، لکھا جا رہا تھا، جس قلم سے لوگوں کے لیے رزق لکھا جا رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس قلم سے میرا مصطفیٰ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے حق میں یہ لکھوا رہے ہوں، یا اللہ میری امت جو ہے یہ گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، اس میری امت کو میرے حوالے کر دینا۔ اور فرمایا جب اگر یہ بات ہے تو پھر رب کیوں نہ اس قلم کی قسم اٹھائے جس قلم کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے یہ سوچا ہو، پھر کیوں نہ اللہ اس کی قسم اٹھائے۔ فرمایا قلم کی جب بات آئی تو اللہ اس کی بھی قسم اٹھاتا ہے۔ اور یاد رکھو قلم سے محبت کیا کرو، جو قلم آج دنیا کی بھی قلم ہے نا، قلم ہی تقدیر لکھ دیتی ہے۔ یہ جج جو ہوتا ہے نا، اس کے پاس قلم ہوتا ہے، میسج تھوڑا فون پہ کرتا ہے یار اس کو سزائے موت ہوگی، بلکہ قلم اٹھا کر لکھتا ہے۔ فرمایا قلم سے پیار کیا کرو، کل جب قیامت کا دن ہوگا پھر بھی قلم ہی سے لکھا جائے گا، پھر بتایا جائے گا کہ اس بندے نے کیا کرنا ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے، جنت ہے یا جہنم ہے، اس کے بارے میں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قلم جو ہے اگر ہاتھ پر لکھنے پہ آ جائے، جب تک لکھا رہے گا اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا، آج تک ہم پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے اعلیٰ حضرت کے قلم کا لکھا ہوا کلام، ایسے نہیں کہتے سر سوئے روزہ چکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا، مدد کے واسطے ہم نے یا رسول اللہ کہا، نہ تب تھا ان کا نہ اب ہے پھر تجھ کو کیا۔ ایسے نہیں کہا ہم مدد کے لیے یا رسول اللہ کہتے پھر اس کو کیا، یہ اعلیٰ حضرت نے جو قلم اٹھایا تھا۔ تو قلم کی بات جو ہے نا، فرمایا قلم سے پیار کیا کرو کیونکہ رب نے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین کا ذکر فرمایا، اور اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ کا ذکر کیا۔ حاقہ کا معنی ہے وہ چیز جس کا ہونا یقینی ہے، اس میں بھی اللہ نے قیامت ہی کا ذکر کیا ہے۔ الحاقۃ ملحاقہ، قیامت آئے گی، آپ کو نہیں پتا ہے، فرمایا الحاقہ ملحاقہ، یقیناً وہ واقعہ ہونے والی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ملحاقہ، یقیناً آپ کو پتا وہ کیا ہے قیامت۔
وما ادراک مل حاقہ، آپ کو کیا معلوم کہ وہ قیامت کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، سمود اور آر نے کھڑ کھڑانے والی قیامت کو جھٹلایا۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، اور فرمایا بہرحال قوم سمود نے اس کے خوف کو اپنے پاس پنانے دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا، ہلاک کر دیا۔ تو فرمایا اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے، قیامت، اور فرمایا قیامت کیا چیز ہے، بالکل قریب آنے والی ہے۔ اس کے بعد سورۃ المعارج کا ذکر ہے۔ معارج کا معنی ہے سیڑھیاں، سیڑھیاں، سٹیپ۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان میں صورت میں آسمان کو فرشتوں کی سیڑھیاں قرار دیا گیا، یہ آسمان، 7 آسمان، فرمایا فرشتوں کی سیڑھیاں، اس لیے اس کا نام سورۃ المعارج رکھا گیا جی۔ اور فرمایا اس میں جنت اور دوزخ کا ذکر ہے، اور بالخصوص اس میں اہل جنت کے بارے میں بیان کیا گیا، اور جو اہل جنت کی 5 نشانیاں بیان کی، ان میں سے ایک یہ کہ وہ نماز قائم کرتے ہوں گے، نمبر 2 قیامت پر یقین رکھتے ہوں گے، نمبر 3 اللہ کے عذاب سے ڈرنا اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنا ہوگا، نمبر 4 امانتوں کی حفاظت کرتے ہوں گے، اور نمبر 5 سچی گواہی پر قائم رہتے ہوں گے۔ اس صورت میں یہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو میرے محترم، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق و مالک و مولا ہمیں قرآن کا فہم و فراست عطا فرمائے۔ قرآن مجید وہ لا ریب کتاب ہے جس کی نہ کوئی حد ہے، آپ پڑھتے جائیں گے لذت آتی جائے گی، سنتے جائیں گے ایک ایک چیز۔ صرف اگر ایک آیت قرآن کی لے لینا، ایک آیت، اتنا علم نہیں ہے، نکما ہوں نکارا ہوں، لیکن پھر بھی اگر بولوں کہ ایک آیت کو لے لیں، ہم کتابیں کھنگالنا شروع کر دینا، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 10 سال یا 15 سال درکار ہوں کہ اس کی تفسیر کرتے کرتے، 10 سال یا 15 سال۔ یہ تو آج ہمارا 29 پارہ مکمل ہوا، یہ صرف چھوٹا سا اس میں جو چیز بیان کی، یعنی کہ آپ اس طرح کہہ لو خلاصہ جس کو بولتے ہیں، یا چھوٹا سا مضمون آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس میں یہ چیز ذکر کی گئی، اس میں یہ چیز ذکر کی گئی۔ اب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس کو کتنا حاصل کیا ہے اور ہم نے کتنا لیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم سارے جو ہیں قرآن کی تفسیر پڑھنے والے بن جائیں۔ تفسیر کا نام میں بتا دیتا ہوں، آپ خریدنے والے بن جائیں۔ تفسیر سراۃ الجنان فی تفسیر القرآن، اردو کی تفسیر ہے، 10 جلدوں میں ہے، اور یہ بڑی جامع معنی تفسیر ہے جی۔ تفسیر سراۃ الجنان فی تفسیر القرآن۔ آپ اگر اس کو جو موبائل میں نوجوان، ہمارے موبائل، ہم دوسرے کاموں کے لیے بھی تو موبائل استعمال کرتے ہیں، ہمارے نوجوان جو ہیں یہ اپنے موبائل میں PDF میں کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور باقی جو ہیں وہ لیں اور اس کو پڑھیں۔ یعنی ہمارا قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ حضور نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، جتنے بھی نبی تشریف لائے انہوں نے مطالبہ نہیں کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، کسی نبی نے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہم سے مطالبہ نہیں کیا۔ اتنی بات ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن کو جو پڑھے گا نا، 1 ارب کے بدلے میرے امتی کو اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور جو سمجھ کر پڑھے گا، سمجھ کر پڑھے گا، سارے قرآن پڑھنے سے ایک لفظ بھی سمجھ کے پڑھے گا نا، وہ افضل ترین ہے۔ ایک لفظ بھی سمجھ کے پڑھنے والا سارے قرآن سے افضل ترین ہے۔ قرآن میں بے شمار باتیں ہیں، جیسے الحمد ہے، لفظ ہے الحمد، اس پر ایک بہت ساری بحث ہے جی، یہ کتنے معنی میں آتا ہے، اس میں کون کون سی چیز ہے، کتنے لوگوں کے لیے آتا ہے، یہ ساری چیزیں تو ہمیں پڑھنے کا یہ سارا ہم نے خلاصہ اسی وجہ سنا تھا کہ ہمارے دلوں میں بھی شوق قرآن کا اور قرآن کی تفسیر پڑھنے کا پیدا ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق و مالک و مولا ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروردگار عالم، خالق و مالک و مولا، نماز عصر ادا کی، درس قرآن دیا سنا، اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرما مولا، اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے مولا، ہمیں نیک بنا، ایک بنا، متقی پرہیزگار بندہ بنا۔ یا اللہ، ماہ رمضان کا مہینہ مغفرت، غفران والا، بخشش والا، جہنم سے آزادی والا ہم سے دور ہوتے جا رہا ہے مولا، چند لمحات باقی ہیں مولا، اس کی برکتیں نصیب فرما، ہماری کامل بخشش مغفرت فرما، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایمان بالخیر لے کر جائیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی